السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، متفق علیہ۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہوا ہے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، محرم کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، یہ دو مہینے سب لوگوں کو، عام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ محرم کا مہینہ سب کو یاد رہتا ہے، وہ بھی 10 تاریخ تک۔ پھر 10 کے بعد کہ محرم کتنی محرم ہوا وہ کسی کو نہیں معلوم رہتا ہے کہ آج 11 ہے کہ 12 محرم ہے کہ 13 محرم ہے، لیکن 10 محرم الحرام سب کو یاد رہتا ہے کہ آج کیا ہے؟ 10 محرم الحرام ہے، اور رمضان کا مہینہ۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ جس طرح انگریزی مہینے 12 ہوتے ہیں، اسی طرح اردو مہینے بھی کیا ہے؟ 12 ہوتے ہیں۔ تو آج محرم الحرام کی جو ہے سمجھیے کہ 5 تاریخ ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سارے واقعات، ان میں سب سے اہم جو واقعہ ہے جس کو سن کر انسان اور ایمان والا جو ہے بالکل دہل جاتا ہے، کہ اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت حسن اور حسین ہیں ان کو شہید کر دیا گیا تھا اس 10 محرم الحرام کی تاریخ میں۔ تو اسی کے مناسبت سے جو ہے ہر جگہ اس ٹاپک پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ تو آج بھی سمجھیے کہ میں آپ کے سامنے اسی ٹاپک پر کچھ اہم خاص باتیں جو اس محرم الحرام کے مہینے میں کرنے کے ہوتے ہیں وہ، اور نہ کرنے کے ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ہم سب لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی اس پر ہم سب کیا ہے؟ عمل کریں گے۔ اور کوشش یہ کیجئے، کچھ لوگ نئے آئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں برائے مہربانی، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے سوئیے نہیں۔ جو لوگ یہاں کے پرانے آدمی ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ اگر سامنے بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھ کے سوئیے نہیں، میری طرف دیکھیے۔ میں ادباً آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سب لوگ ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، میں عزت اور احتراماً کہہ رہا ہوں کہ سوئیے نہیں، بیٹھ کے میری طرف دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ دیکھیے، اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو سمجھیے کہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتا جلتا بھی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت حسن اور حسین کو اس مہینے کے اندر کیا ہے؟ شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اسی کے مناسبت سے بہت سارے حضرات، شیعہ حضرات اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے غم میں جو ہے ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، جو ہے نہ جانے آگ والا جو کھیل کھیلتے ہیں،
اور اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں، اپنے سینے پہ جو ہے اپنے جسم کو سمجھے کہ لہو لہان کر لیتے ہیں ماتم میں، جبکہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بہادر صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ بہت ہی بہادر تھے، اور جب وہ جنگ میں جا رہے تھے، جنگ کے اندر جا رہے تھے جو ہے سو مار پیٹ کرنے کے لیے، اس وقت جو ہے سمجھیے کہ ان کے پاس 4 بیویاں تھیں، بالکل نوجوان تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ، سب سے پہلے تم جو ہے اس میں جنگ کے اندر اترو۔ جب گئے تو شہید ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے بتلائیں کہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے، شہید ہو گئے۔ اور پیچھے کتنی بیویاں تھیں؟ 4۔ ہم لوگ تو ایک لے کے گھوم رہے ہیں ابھی تک، کیا ہے 4 بیویاں تھیں، نوجوان تھے، بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی جو 4 بیویاں ہیں ان کو جا کے بتلا دو کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی ان کو معلوم چلا ہے تو تمام یعنی کہ 4 بیویاں جو ہیں اس طرح سے رونے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ زیادہ روئے نہیں، نوحہ خوانی نہ کریں، زیادہ چلائے نہیں، چیخے نہیں، آرام سے۔ منع کرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی جو ہے 4 بیویاں جو خوب زور زور سے چلانے لگی، رونے لگی۔ تو اللہ کے نبی نے کافر حکم دیا کہ جا کے ان سے کہو کہ چپ رہے، خاموش ہو جائے، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کہ ایک جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کے باوجود بھی 4 بیویاں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ زیادہ چلائے نہیں، زیادہ ماتم نہ کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام خود آ کے بتلا رہے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو جیسے ہی معلوم چلا تو سر کو جھکائے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے جو ہے پانی یعنی آنسو ٹپک رہے تھے موتیوں کی طرح۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ جب انسان کسی کے رشتہ دار میں انتقال ہوتا ہے کسی کا بھی، تو کچھ دیر کے لیے انسان کو سمجھیے کہ رونا آتا ہے۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ ان کو آپ سے ان سے محبت تھی۔ تو یہ کچھ دیر کی رونا، کچھ دیر کے لیے آنکھ میں آنسو کا آ جانا، یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اور صحابہ کو بھی حکم دیتے کہ جو ہے حضرت حسن اور حسین کو قتل کیا جائے گا، تو لہٰذا تم لوگ ہر سال محرم الحرام کی 10 تاریخ کو سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے، نوحہ خوانی کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، بازاروں کو بند کر دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا ایسا؟ نہیں دیا، جبکہ نواسہ رسول تھے اور پہلے ہی خبر مل گیا تھا، لیکن کچھ دیر کی آنسو تھی، اس کے بعد ختم۔ پھر اس کے بعد اگلے سال محرم الحرام آیا، کوئی کچھ بھی نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ماتم کرنا اور یہ اس طرح کی جو ہے لوگ لگاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، محرم کے اس میں جو ہے مناتے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کے جو شہادت ہوئی ہے 10 محرم الحرام کو، اس کے 291 سال کے بعد یہ جو ہے ماتم کا نوحہ خوانی کا یہ آغاز ہوا ہے۔ کتنے؟ 291 سال کے بعد۔ تو بتائیے کہ جس وقت جو ہے آل رسول اہل بیت جو ہے سب کو شہید کر دیا گیا، یہ تو بہت بھاری ظلم ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو بہت بھاری ظلم ہے کہ اس نے اہل بیت کو جو ہے تمام لوگوں کو شہید کر دیا۔
لیکن اس وقت بھی کچھ صحابہ زندہ تھے، صحابیات زندہ تھیں، تابعین زندہ تھے، تابعین زندہ تھے، محدثین عظام زندہ تھے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ چلو بھائی کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ جو شہید ہوئے ہیں اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، تو لہٰذا ہر سال ہم لوگ 10 محرم الحرام کو ماتم کریں گے، نوحہ خوانی کریں گے، روڈیں جو ہے جام کر دیں گے، بازار کو بند کر دیں گے، پانی کی سبیلیں لگائیں گے، کھانا پینا کھلایا جائے گا، ڈیگیں جو کھانا بنایا جائے گا، کھلایا جائے گا لوگوں کو۔ کسی نے بھی حکم نہیں دیا۔ یہ تو حضرت حسن و حسین کے شہید کے 291 سال کے بعد جو ہے معز الدولہ جو ہے اس نے اس کا جو آغاز کیا، اور معز الدولہ نے یہ حکم دیا کہ جو ہے آج کے دن تمام بازاروں کو بند کر دیا جائے، اور جتنے بھی عورتیں ہیں سب عورتوں کو بلایا جائے اور ان کے بال بکھرے ہوں، اور وہ بازار کے اندر جو ہے نوحہ خوانی کریں گی، روڈ کو جام کریں گی، اور اس طرح کا ماتم منایا جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ اتنے سارے سال 291 سال کے بعد یہ حادثہ یہ جو ہے شروع ہوا، اس بیچ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا۔ کسی زمانے سے ہمیں ثابت نہیں ملتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر 10 محرم الحرام تک جو ہے ہم جو ہے لاٹھی کھیلیں، جو ہے ڈھول تاسا بجائیں، ڈی جے بجائیں، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم منائیں گے تو یہ آپ کی اپنی خواہش ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ الشَّيْطَانِ، آپ شیطان کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، آپ اپنی دل کی سن رہے ہیں، آپ اپنی من مرضی کر رہے ہیں، آپ اپنی منچاہی مطابق جو ہے کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن نے جگہ جگہ پر کہا، ہم نے پہلے ہی وہ آیت کا جو ہے انتخاب کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے جو ہے سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی کے بعد جو صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ تھا، ان کے زمانہ کے بعد تابعین کا زمانہ تھا، اس کے بعد محدثین عظام کا زمانہ تھا، اس کے بعد اولیاء اللہ کا زمانہ تھا، علماء کرام کا زمانہ گزرا ہے۔ کہیں سے بھی ثابت نہیں ملتا ہے کہ جو ہے ہمیں جو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ ان کے نام پر ماتم کریں، تعزیہ بنائیں، لاٹھی کھیلیں، اس طرح کے کام کریں۔ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اگر یقین نہ ہو اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہم منائیں گے تو ٹھیک ہے، آج صبح سے میرے کان ترس گئے ہیں کہ بھائی ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا ہے کسی کا، ان کے گھر والے اور ان کے رشتہ دار کیوں نہیں ڈھول تاسا بجا رہا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ کیا ان کو غم نہیں ہے؟ کیا ان کو خوشی ہو رہی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، اور اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، کیا یہ بات کہنے والا یہ شخص میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹھنڈے دل سے دماغ سے سوچئے گا کہ بھائی ہم وہاں حضرت حسن و حسین کو شہید کر دیا گیا، اور علامہ اقبال نے کیا زبردست شعر کہا کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں مناتا۔ کیا ہے؟ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں مناتا، وہ تو شہید ہوئے ہیں، یہاں تو یہ موت ہوئی ہے ان کی، تو پھر آپ ہمارے محلے کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج صبح سے میرے کان ترس گئے کہ بھائی ڈھول تاسے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج تو محلے میں بہت بڑا حادثہ ہو چکا کہ انتقال ہو گیا ہے ہمارے نصیر صاحب کی امی کا، کیوں نہیں ڈھول تاسے کی آواز آ رہی ہے؟ بھائی سوچیں، غور و فکر کریں، دل کی کانوں سے سنیے گا، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جواب ہوگا کہ امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، امی کا انتقال ہوا ہے، دادی کا انتقال ہوا ہے، کیسے ہم ہمارے رشتہ دار میں انتقال ہوا ہے، ہمارے محلے میں انتقال ہوا ہے، ہم کیسے جو ڈھول تاسا بجائیں، ڈی جے بجائیں؟
تو پھر ہمارا جواب یہ ہوگا تو پھر تم نواسۂ رسول حضرت حسن و حسین کے تو شہید ہوئے ہیں، تم ان کے غم میں کیوں ڈھول تسا بجاتے ہو؟ تم کیوں ان کے غم میں جو ہے جو ڈی جے بجاتے ہو، گانا بجاتے ہو، لاٹھی کھیلتے ہو، نہ جانے کون کون سا کھیل کھیلتے ہو؟ تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ میرا بھی یہی جواب ہوگا. کیا ہوگا؟ میرا بھی یہی جواب ہوگا. جی وہ تو نواسۂ رسول ہے، اہل بیت ہیں. اس کو قرآن نے کہا کہ وَاذْكُرْنَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اس اہل بیت کا قرآن میں ذکر ہوا ہے. اس اہل بیت کے گھر کے لوگوں کو سب کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. اس سے پہلے نہ جانے کون کون سا ظلم ان پر ڈھایا گیا. کیا ہم نے سوچا، کبھی غور و فکر کیا تنہائی میں بیٹھ کر؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہمارا اسلامی سال کا نیا، یعنی سمجھے کہ پہلا مہینہ ہے. کیا ہے؟ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو یہ عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس مہینے میں کچھ بھی نہیں کریں گے. جو انسان اس مہینے میں اگر اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے اور نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال جو ہے اسی طرح جو ہے سادہ سا زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے. بالکل غلط ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی ہیں، اسی مہینے کے اندر شادیاں ہوئیں. اسی محرم الحرام کی تاریخ میں جو ہے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی محرم الحرام کی تاریخ میں آدم اور دادی حوا کا جو دونوں کا ملاپ ہوا، دونوں ملے. اسی محرم الحرام کی تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر ہوئے ہیں. پھر یہ مہینہ کیسے منحوس ہو گیا؟ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے مطالعہ کیا، اس میں ایک عجیب و غریب بات کہ جو شخص بھی اس مہینے کے اندر خاص طور سے محرم الحرام کی اس میں جو ماتم مناتے ہیں 10 محرم الحرام سے پہلے، جس میں نوجوان لاٹھیاں کھیلتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے کہ اگر آپ کو لاٹھی ہی کھیلنا ہے تو اور دیگر مہینے میں کھیلیں. عصر کے بعد آپ پریکٹس کریں، 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک آپ کھیلیں. بہت سارے ایسے کھیل ہیں جس کو حدیث نے جائز قرار دیا، وہ کھیل کھیلیں. لیکن خاص طور سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک اس طرح کا کھیل کھیلنا، پھر آپ یہاں سے پورا ہجوم بنا کے وہاں پہنچنا، قبرستان کے پاس جہاں کیا کہتے ہیں اس کو، ہر پوروا جو جہاں لگتا ہے میلہ، وہاں پہنچنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایک تو آپ روڈ جام کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور جہاں قبرستان ہے اسی جگہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو بتائیے کہ جو قبرستان کے اندر ہمارے آبا و اجداد جو سوئے ہوئے ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ جی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اگر ہم اس پر سوچیں، غور و فکر کریں اور عمل کریں. اس مہینے کے اندر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ 9 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے یا 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے. آپ 9 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، 10 کو رکھیں. یہ کام تو ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. کیا حضرت حسن و حسین کبھی نماز چھوڑے ہیں؟ کربلا کے میدان میں بھی انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا. اور ہم جو پورے سال نماز ترک کر کے اور 10 محرم الحرام کے دن ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسینی ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ یہ بالکل غلط ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کے تاریخی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے. تمام علماء کرام نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. بہت یہ غلط بات ہے. اگر منانا ہی ہے تو منائیے. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، منائیے. پھر آپ غم، پھر آپ لائیے ڈھول تاسا، ڈی جے بجائیے. اگر جو پیسہ آپ اس میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں، میں نوجوانوں کو مشورہ دے رہا ہوں
کہ اگر آپ چاہیں تو اسی پیسے کو جمع کر کے آپ ایک اچھا خاصا جلسہ کر سکتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کے دن آپ جلسہ رکھیے مغرب بعد، اور ایک اسی ٹاپک پہ بات کی جائے گی، سب لوگ سنیں گے، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم بھی آئیں گے تو سنیں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ کس چیزوں میں پیسہ خرچ کیجئے، جہاں پیسہ خرچ کرنے کا جائز بنتا ہے وہاں ہم خرچ نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اکثر نوجوان جو باہر سے کما کے ابھی آئے ہیں، بقرعید میں سب آتے ہیں نا نوجوان کما کے، اور پیسہ جمع کر کے رکھے رہتے ہیں کہ محرم میں کام آئے گا، وہاں چندہ دینا ہے، وہاں 1000 روپیہ چندہ دیں گے، 2000 روپیہ چندہ دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اسی پیسے کو آپ جو ہے یہاں استعمال کیجئے، کہ ایک جلسہ کیجئے، ایک جگہ آپ چنیے، وہاں ایک جلسہ رکھیے، وہاں پر بیان رکھیے، تب سب لوگ سنیں گے اسی تعلق سے۔ تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کام ہم لوگ کر نہیں رہے ہیں، جو کرنے کا نہیں ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو جو ہے سمجھیے کہ مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، تو ہمیں قرآن تو یہی حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب آگے فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کے جو ریلیٹیڈ ہیں، جو جتنے بھی علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، محدثین عظام ہیں، اولیاء اللہ والے ہیں، یہ جو لوگ بھی آپ کا حکم دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ علماء کرام جو بات آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی پیش کریں گے۔ کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں؟ سب میں آپ کو قرآن و حدیث سے حوالہ دے رہے ہیں، آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی باتیں، وہ قرآن و حدیث کی باتیں عوام کے سامنے پیش کرے۔ جی، تو اس لیے ہم لوگ اس کام سے باز آئیں جو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو لوگ بھی اس کام میں شریک ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی اس کام کے اندر جو دخل اندازی کر رہے ہیں، یعنی اس پہ جو کچر کریں کہ نہیں تم لوگ کرو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور کل قیامت کے دن آپ کو بھی اس کے بارے میں آپ کو بھی عذاب ہوگا اس کے تعلق سے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچیں، بالکل بچیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، امت محمدی ہے، ہم یہ سے کام نہیں کریں گے۔ ہمیں جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، تو 9-10 کو روزہ رکھیں گے، اور اسی میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور مرحومین کے لیے جو ہے ایصال ثواب کی دعائیں مغفرت کریں گے۔ پہلے ہم تو نماز تو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ نماز ہے نہیں، پورے سال آپ کو وہ شخص نظر نہیں آئے گا مسجد میں، جمعہ میں بھی آئے گا تو سب سے پیچھے رہے گا، لیکن 10 محرم الحرام کے دن صبح سے لے کے شام تک ایسا لگے گا کہ یہی حسینی ہے، باقی ہم لوگ بیوقوف ہیں، باقی جو 5 وقت کے نمازی ہیں، باقی اور جو بھی لوگ ہیں جو لوگ نہیں منا رہے ہیں، ان کو سمجھتا کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ حسینی نہیں ہے، یہ امت محمدیہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے، ان کو رسول مانتے ہیں، تبھی تو ہم لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ ہاں، جو کر رہے ہیں شیعہ لوگ، ان کا وہ مذہب، ان کو کرنے دیں، وہ اپنا اظہار کر رہا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن ہم تو جو ہے سنی لوگ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم ان سب چیزوں پر کیا ہے عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، کوئی نئی بات کو شروع کرتا ہے، تو وہ مردود ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کو کچھ لوگ دین کا حصہ سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اور دین کے اندر نئی باتوں کا ایجاد کرنا، دین کے اندر کوئی نئی باتوں کا لانا، یہ بدعت ہے، اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور گمراہی کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا پیغام مختصر میں یہی ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ان سب کاموں سے بچیں گے، ہے کہ نہیں؟
نہیں بچیں گے. آوازیں نہیں آ رہی انشاءاللہ کی؟ بچیں گے. پیچھے والے نوجوان حضرات، یہ لوگ بہت لیٹ سے آ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ بچیں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ؟ جی، جو کام اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم لوگ کریں، جس کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس سے کیا ہے؟ رک جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے ایمان والو، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تم کو روکے تم اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا تمہیں حکم دے تم اس کو کیا کرو؟ فخذوہ، لے لو. تو ہم اللہ اس کے رسول کے کیا ہیں؟ ماننے والے ہیں. ہم سنی ہیں، ہم دیوبندی ہیں. ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ بھائی ہم ان سب کاموں کو نہیں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں نہ ہم دیکھیں گے. تب جا کے ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں گے، تب جا کے کچھ فائدہ ہوگا. جی، لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.